جتنی تقریراں سن کے تسی سنی لوگ دوڑے امائیاں تے شیراں تے سبحان اللہ تے سیر مار دے ہو نا، جس دن تسی اللہ دے قرآن نو سن کے تے جھومن لگ پے اس دن تواڈے نصیب اور بلند ہو جائے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ میرے رسول ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الرسل، رسول کی جمع رسول، فرمایا یہ میرے رسول ہے۔ فضلنا، جن کو فضیلتیں ہم نے عطا فرمائی۔ پتہ یہ چلا جامع مسجد محمدی رضوی میں کرم فرما میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو رتبے مولویوں، دیوبندیوں، بریلویوں، وہابیوں نے نہیں دیے، یا یہ کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر کر کے حضور کو عزت نہیں دے رہے، بلکہ رب فرماتا ہے فضلنا، میرا کوئی رسول کوئی پیغمبر بھی کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر نبی پیغمبر کو عزت خود خدا نے آپ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فضلنا، حضرت صوفی صاحب تھوڑا سا بلند فرمائے، آپ بھی سبحان اللہ اچھا فرما دو۔ فرمایا فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر درجہ عطا فرمایا۔ یا اللہ ان درجوں میں سے کوئی ذکر فرما۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسے شان والے ہیں جن کے ساتھ میں رب نے کلام فرما کے انہیں اپنی ذات کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور انہی میں سے کوئی ایسے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنا دست قدرت، ہاتھ ان کا قدرت میری، ہاتھ ان کا شان میری، ہاتھ ان کا کمال میرا، ہاتھ ان کا مرتبہ میرا، ہاتھ ان کا اجازت میری، میں نے ان کے ہاتھوں میں ان کی مدد کو رکھا ہے۔ یا اللہ یہ ساری فضیلتیں کوئی ایسا بتا جس کو ان ساروں پر فضیلت، تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا ان ساروں میں ایک ایسا ہے، ان ساروں میں ایک ایسا ہے جسے میں رب نے ساروں پر عزت بھی زیادہ عطا فرمائی، ساروں پر رتبہ بھی زیادہ عطا فرمایا۔ سنی میرے بھائی اور مسلمانوں، ذرا الفاظ پہ ضرور غور رکھنا ہے، جہالت ہمارے نیڑے نہ آئے، جہالت ہمارے قریب نہ آئے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے خطبہ کہتے ہیں جی ہاں جی شان میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمائی، آدم کا شان کم ہے، حضرت جناب والا ابراہیم کا شان کم ہے، استغفر اللہ، کان والا لفظ اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرنا حرام ہے، قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے تو کیا، ہم کہیں گے اللہ نے حضرت آدم کو بھی رتبہ عطا فرمایا۔ آج کی
کی نسبت سے کہیں گے رب نے حضرت آدم کو بھی معراج عطا فرمایا، رب نے حضرت ابراہیم کو بھی معراج عطا فرمایا، رب نے حضرت ابراہیم کو، اسحاق و اسماعیل کو، یعقوب و یوسف کو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ پاک علیہم السلام سارے انبیاء کو عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، رتبہ کمال عطا فرمایا، لیکن ورفع بعدہم درجات دیکھ کر رب نے سارے انبیاء سے زیادہ رتبہ خود مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ یا علی یا غوث پاک زندہ باد، تسی سارے بھی زندہ باد۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ مسئلے کو سمجھ کے اٹھنا ہے۔ میں شعر شور کوئی نہیں پڑھا ناڑا، جنہ دے خیال ہو نا بابا اور شعر سنان گے، وہ میں اس لیے کہ میں ایک درد رکھتا ہوں کہ میرے مسلک کے ہمارے جو علماء خطبہ ہیں، شعر پڑھنا جائز ہے، ہو سکتا ہے استاد صاحب پڑھ دے ہوتے باہیں بعد جو روز پہن میں بابا سانو ساڑھے گھارا آکے گل پہ سنانا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں ترجیحاً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی ترجمانی خدا کے قرآن سے کریں، مصطفیٰ کے فرمان سے کریں۔ ہم کون سا یتیم یا لاوارث ہیں؟ اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علماء کی ترجیحات بھی قرآن اور حدیث ہو جائے، اللہ کرے اس سے بڑھ کر محفل سنن والے بھی قرآن پڑھیا جائے تا اچھا سبحان اللہ کرن، یا حضور دا فرمان پڑھیا جائے تا سبحان اللہ اچھا۔ اکثر ایسے ہوتا نہیں نا حضرت، یعنی شعر مولوی صاحب کرنے تے ہاتھ رکھتے سبحان سب جھوم جاتے ہیں۔ بالکل شرع کے مطابق شعر ہو، قرآن و حدیث کے تابع شعر ہو، فاسق و فاجر کا کلام بھی نہ ہو، شریعت سے ٹکراتا ہوا شعر نہ ہو، جہالت اور گمراہی پھیلاتا ہوا شعر نہ ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق شعر ہو، اور وہ شعر پڑھنے کے لیے بھی پھر امام احمد رضا کا کلام چاہیے، وہ اہل سنت پیر میری علی شاہ کا کلام چاہیے، وہ حضرت سلطان الفقراء سلطان بہو پاک کا کلام چاہیے، وہ حضرت میاں محمد بخش صوفی باصفا کا کلام چاہیے۔ یہ کلام جب پڑھے جائیں تو الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کی تفسیر اور تعریف ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ پڑھنا قرآن کا صحیح ہے اور مصطفیٰ کا فرمان صحیح ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا تلک الرسل ہی رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، مگر فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر زیادہ فضیلت دی ہے، زیادہ رتبہ اور کمال دیا ہے، زیادہ عزت و شان عطا فرمائی ہے۔ ہر معاملے کے اندر رب نے میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضور زمین سے بلند ہونے والا معجزہ ہو تو رب نے اور انبیاء کو بھی عطا فرمایا ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے معراج ہو، اس کی بہت ساری تعریفات اور فضائل و مراتب اور مقامات بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر آج کی رات ہے زمین سے بلند ہونا یہ انبیاء کے معجزات میں سے اور انبیاء کو بھی نصیب ہوا ہے۔ جیسے میرا رب قرآن میں پارہ نمبر 6 میں اعلان فرماتا ہے، فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وإن الذین اختلفوا فیہ لفی شک من ما لہم بہ من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه بل رفعه الله
گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ فرمایا لوگوں، کائنات والے لوگوں کے درمیان مسئلہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب والا؟ حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام کو جناب والا قتل کر دیا گیا۔ کچھ بولے تو کہنے لگے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور بڑے جناب والا آج بھی خوش ہو کے صلیب کے نشان بنا کے لگائے جاتے ہیں۔ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم قرآن سے مسئلہ یہ جانتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ما قتلو، یہ ما نافیہ کا ہے، فرمایا ما قتلو ہو ضمیر ہے، مرجع حضرت عیسیٰ ہیں۔ رب فرماتا ہے لوگوں، یہ تمہارے درمیان غلط بات پھیل گئی ہے، تمہارا غلط گمان ہے، تمہارا غلط خیال ہے، تمہارا غلط وہم ہے، تمہارا غلط نظریہ ہے، تمہارا غلط عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا یا چڑھایا گیا۔ یا اللہ، ہم مانتے ہیں تیری عزت و جلال کی قسم ہے یہ سب نظریے غلط، تو پھر تو بتا سچا نظریہ کیا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے پر رفعہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، سچ یہ ہے کہ میں رب نے برفعہ اللہ الیہ، ارفعہ اللہ، یہ نہیں کہا وہ خود بلند ہوئے، فرمایا برفعہ اللہ، انہیں رب نے بلند فرمایا۔ کیوں؟ ادھر فرماتا ہے میرا رب فضلنا، فضیلت انبیاء کو ہم نے آپ عطا فرمائی ہے۔ میرے جوان بیٹوں اور میرے بھائیوں، قرآن والا عقیدہ، فرمایا ہم نے اپنے عیسیٰ کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ کہاں تک بلند فرمایا ہے؟ اب مفسرین دیوبند کے ہوں تو وہ بھی اس پہ قائل ہیں، اہل حدیث کہلوانے والے ہوں ان کا بھی یہی خیال ہو، میرے اہل سنت کے سینئر علماء و اکابرین ہوں، میرے حضور قبلہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہوں، حضور قبلہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت علامہ شاہ امن نورانی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضور حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ہوں۔ یہ باب خادم رضوی دنا تو مسئلہ تے نہیں نہ بنیا، کئیاں سنگیاں نو بڑی پریشانی، 50,000 لے کے جڑے خوش ہیں نا مولوی، انہوں نے تو ہو سکتا اور زیادہ، انہوں نے تو انجھے ہی چاہیدہ ہو باب رضوی رحمت اللہ علیہ تحریک لبیک علیہ دعاواں دین، انہوں دے صدقے نالی 50,000 روپیہ لبیا، انجھے اسا کو نہیں لیا تے نہ سانو لوڑے، انجھے دے 50,000 روپیہ نو غوث پاک دے خادم جتی دی نوک دے رکھ دین، جڑا 50,000 روپیہ لے کے دے کل بندہ شریعت دے خلاف چوڑا مارن تے آمادہ ہوئے، اس نالو بھکا مر جانا بہتر ہے۔ اس واسطے کہ اس 50,000 روپیہ اتھے بھی فائدہ کو نہیں دینا تے قبر اچھتا اکا ہی اس کے سے کم نہیں ہونا، قبر بچ کام آنا ہے تو مصطفیٰ دی وفاداریہ نے کام آنا ہے، سونے رب دی عبادت گزاریہ نے کام آنا۔ وہ گل سمجھو کہ کوئی نہ اچھا سبحان اللہ کہو، بھاڑی مٹی سبحان اللہ اے 10 دیب ہے تو ہنو باب خادم رضوی دے نا تو ڈر لگیا۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں کے جڑا عملان اے سارے ایتھے کچھ لوگ جڑے بیٹھے اے میں نو پہلے بھی چکے سن دے رہے ہیں، انہاں نو اے زیادہ سبحان اللہ تا کہہ رہے ہیں، اے انج دے جڑے ویر تے بھائی ہیں اے پہلی باری ویکھ رہے ہیں بھائی بابے نو استادہ لے کے تھواندا اے انج دی گلاں شروع کر دے دیاں، بھاویں باہر نکلیے تے اگو کھڑوتے ہوں سنگ۔ میں پچھلے نومبر شریف وچ عمرے تے گیا سا، واپس آیا 24 تاریخ میری تقریر سی سرگودے تے انہاں دنوں وچ او معاملہ بہت زیادہ قریب ہے نا جی، تو میں واپس آ کے سرگودے لبیک دا نعرہ لایا تے بندے ایک دوسرے ہو گئے، اور میں آگے سائی مار گیا جی کیا ہویا ہے؟ او بھائی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تو ڈرنا، تسی ویسے ڈر دے تا نہیں نا، لاواں بلا لبیک ماشاءاللہ
اللہ جی اللہ زندہ باد سبحان اللہ۔ حضرت صوفی صاحب سبحان اللہ عرض پیا کرنا فرمایا ہم نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ پاک کو عزت عطا فرمائی اور فرمایا بر رفعہ اللہ، ہم نے اپنے عیسیٰ کو بلند فرمایا۔ اب اجماع امت اس پہ آیا۔ اجماع امت کی سادہ سی تعریف یہ ہے جس میں صحابہ پاک سے لے کر آج تک سینئر اور صحیح علماء دین علماء حق جس بات پر متفق ہونا جی وہ میرے بیٹے اور میرے بھائیوں اور میرے ویر طارق صاحب مسئلہ یہ ہے فرمایا ہم نے عیسیٰ کو بلند کیا۔ اب مفسرین کرام نے بیان کیا کہاں اور کتنا بلند کیا تو فرمایا رب العالمین نے بر رفعہ اللہ الیہ فرمایا ہم نے انہیں بلند کیا۔ کہاں اور کتنا تو فرمایا گیا بیٹا جی صوفی صاحب اب دیوبندی بولے وہابی بولے بریلوی بولے سب بول کے کہنے لگے رب نے حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام کو ظاہری حیات کے ساتھ ظاہری زندگی کے ساتھ یا روح مال جسد کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ زمین سے بلند فرمایا اور چوتھے آسمان میں جا کر ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما کر فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ۔ یا اللہ یہ کیوں دیا ہے؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ اسے اپنے عیسیٰ کو یہ شان عطا فرما کر دنیا والوں کو مصطفیٰ کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے عیسیٰ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا جناب والا حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر کرم فرما ہو گئے۔ پتہ یہ چلا زمین سے بلند معراج کہا جاتا ہے، زمین سے اونچا جانا جب معراج کے معنی میں آئے گا حضور پیارے بھائی حضرت صوفی صاحب پھر معنی یہ ہوگا حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے معراج عطا فرمایا تو حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر کرم فرما ہو گئے۔ میرے رب نے اور نبی پہ کرم فرمایا ان کا نام حضرت ادریس آیا۔ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا پارہ 16 میں ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں اس کا ذکر آیا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ۔ میں 10 منٹ بول کے آنا وہاں تُسی ذوق لے رہے ہو تُسی سبحان اللہ اچھا کرو تاجے میں نو بھی سمجھ آئے بجیندے جا اللہ کی قسم میرے بیٹوں میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ تو وہ یہ ہے عظمت والا کہ میرے آقا کریم سے وفا کرتے ہوئے بندہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو جائے قبر میں جانے پر بھی زندہ جاوید سلامت رہتا ہے اور اس کی قبر کے اندر سے بھی باہر آواز آتی ہے پر کتے بھونکن دیا آوازاں نہیں آدیاں کوئی جنات شیطان دیا آوازاں نہیں آدیاں خدا کی قسم قبلہ حضور سے وفا کر کے بندہ دنیا سے فوت ہو جائے اس کے قبر کے اندر سے بھی آواز یا قرآن کی تلاوت کی آتی ہے یا مصطفیٰ کی نعتوں کی آتی ہے۔ ہاں جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے حضرت ابو سا ترمذی حدیث لائے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان ہے عظمت نشان ہے سنی مبارک ہو تمہیں یہ عظیم عظمتوں والا عقیدہ حضور کرم فرما ہے صحابی ہاتھ باندھ کر کرتے حضور میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا خیمے کے اندر بستر بچھایا زمین دے تلوں آواز آندیے تے آواز آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہوا علی کل شیء قدیر برکتوں والا ہے اللہ عظمتوں والا ہے اللہ شانوں والا ہے اللہ ہر شے کا قبضہ رب کریم کے قبضہ قدرت دست قدرت میں ہے علی کل شیء قدیر عرض کرتے حضور خیمہ لائے تے او قبر زمین دے بچوں آواز آ رہی ہے حضور نے فرمایا یہ میرا غلام ہے زندگی میں قرآن سے پیار کرتا تھا رب نے اسے قبر کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے اور جو سورت قرآن کی یہ پڑھ رہا ہے یہ سورت بندے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمانے والی
اللہ جی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں چوتھے آسمان پہ بلند، حضرت عیسیٰ آسمان چوتھے پہ بلند، کرم فرما رب کریم حضرت ادریس کا معراج بیان فرمائے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ فرمایا لوگوں کتاب میں یاد کرو، قرآن میں یاد کرو، تورات میں یاد کرو، زبور میں یاد کرو، انجیل میں یاد کرو، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یاد کرو، بالخصوص فرمایا قرآن میں یاد کرو۔ ہم نے حضرت ادریس کو عظمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ کیا عظمت ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے حضرت ادریس کو معراج عطا فرمایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے اپنے ادریس کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ رفعنا، رفع یرفع کا معنی بلند ہونا، کہ رفع والے اور کوئی یاد نہ آوے تفاہمیاں نو نماز پڑھ دیا تک کو اے حضور لالا صوفی صاحب جی میں رفع یدین کوئی رفع وے، رفع الیدین والا مسئلہ اگے وہ بابیاں تے سنیاں تے بنیاں تے درمیان مسئلہ رہندا سی، جدوں دا مرزا جمعیاں وہ سارے ہی بیچارے او دے ہتھوں پریشان ہیں، وہ وکھری ہی جنس جم پئی، وہ ساری قوم نو ہی لے دے گے۔ بہرحال مسئلہ رفعنا ہو، فرمایا ہم نے انہیں بلندی عطا فرمائی، ہم نے اپنے ادریس کو بلندی عطا فرمائی۔ یا اللہ کتنی بلندی عطا فرمائی ہے، فرمایا کہاں بلند کیا؟ فرمایا مکانن علیہ، بلند ترین مقام میں انہیں بلند کیا۔ اب سارے مسالے کے علماء پیچھے صحابہ پاک انبیاء کرام سے لے کر آج تک جتنے صحیح علماء ہیں وہ سارے، چاہے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ہوں یا دیگر مسالک کے ہوں، وہ ان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ادریس کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا فرمایا، معراج عطا فرمایا، اور اتنا بلند کیا کہ انہیں ظاہری زندگی کے ساتھ جنت میں اعلی مکان کا وارث اور مالک بنا دیا ہے۔ تو حضرت بھائی رمضان اتاری صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زمین سے بلند، حضرت ادریس پاک علیہ السلام بھی زمین سے بلند۔ تو اب معلوم ہوا یہ ساری فضیلت انبیاء کی ہیں علیہم السلام۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا ایک ہستی وہ ہے جو ان سب سے بلند ہے۔ حضرت کیسا ذوق ہے، فرمایا ایک ہے وہ جو ان سب سے بلند۔ رتبے میں تو حضرت آدم بلند، یہ تھوڑا رتبہ ہے کہ میرا رب فرمائے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے پیارے آدم میں رب نے تجھے اپنا نائب ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور کم اعزاز ہے کہ میرا رب فرمائے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ نمرود نے تجھے بھامے ہزاروں محنتیں کوشش کر کے جلایا ہے مگر میرے ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ یہ کوئی کم رتبہ ہے کہ میرا رب فرمائے وَكَذَلِكَ نُرِيدُ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم ایک مکان ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر یوں آسمانوں کو دیکھے تو حضرت ابراہیم کو عرش اعظم تک میرا رب ہر شے ان کو نظارہ عطا فرما دے، یہ بھی تو رتبہ اعلیٰ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میرا رب حضرت
حضرت اسماعیل سے فرمائے، حضرت موسیٰ سے فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ یہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کبھی حضرت موسیٰ کو بلند فرمائے، کبھی حضرت ادریس کا ذکر فرمائے، کبھی حضرت عیسیٰ پاک اسماعیل پاک کا ذکر فرمائے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کے معراج ہیں، مگر فرمایا ہر نبی کو ہم نے بلند رتبہ دیا۔ حضرت آدم کو بلند رتبہ دیا، حضرت ابراہیم کو بلند رتبہ دیا، ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو بلند رتبہ دیا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو اونچا رتبہ دیا، اسماعیل کے بیٹے یعقوب کو بلند رتبہ دیا، یعقوب کے بیٹے یوسف کو بلند رتبہ دیا، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بلند رتبہ دیا۔ مگر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ایک مصطفیٰ ہے جس سے ہم نے ان سب سے بلند رتبہ خدا تھا، ان سب سے۔ یا غوث اعظم زندہ باد، عوام اہل سنت، تواڈی باری اپنی باری خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ۔ عوام اہل سنت یہ سارے رتبے میرے رب نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ حضور حضرت عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس جناب والا جنت میں، اور جنت جانتے ہو کہاں؟ سبھی علماء کا اس پر اعتماد اور یقین اور اتحاد ہے کہ جناب والا عرش اعظم کے سائے تلے، ساتوں آسمانوں سے بلند اللہ کے عرش اعظم کے سائے میں سیدھی جانب رب نے جنت کو بسایا ہے، اس جنت میں اعلیٰ مقام بنایا ہے، اس اعلیٰ مقام میں حضرت ادریس کو ٹھہرا کر حضرت ادریس کو معراج عطا فرمایا ہے۔ اب مسئلہ یہ آیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کہ بھائی پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے، تو وہ جو بیٹا جی قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی ہے نا، میرا رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میں چاہوں گا میں قرآن پڑھتا جاؤں اور تسی سبحان اللہ آکھو، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، معراج کے سفر کے اندر فرمایا گیا، یہ میں چاہوں گا سنو، حضرت عیسیٰ اور میرے مصطفیٰ پاک کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عیسیٰ پاک نے میرے اور آپ کے آقا لجپال مصطفیٰ سے سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ واپس جاؤ، توجہ واپس جائیں جب آپ، تو میں عیسیٰ کا سلام اپنی امت میں اپنے غلاموں کو عطا فرمانا۔ یہ غلاموں کی میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں کی حضرت عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا سے ملاقات کر رہے ہیں تو عرض کرتے حضور میں عیسیٰ کا آپ کو بھی سلام ہو، جب آپ اوپر سے ہو کے پھر نیچے کرم فرما ہو تو اپنی امت کے گشاکان کو، اپنے غلاموں کو، اپنے اور میرے رب کے محبوب بندگان کو میں عیسیٰ کا سلام بھی عرض کرنا ہے، اور ساتھ توجہ، اور ساتھ آپ اپنی امت سے کہنا کہ جنت تو رب نے تمہارا مقدر فرما دی ہے، پر جنت میں تمہارے حصے کے پلاٹ خالی ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں آنے سے پہلے اپنے خالی پلاٹوں میں اپنے نام کے باغ ضرور لگا کے آنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے ویر بھائی عیسیٰ، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، بڑی پیاری بات ہے، میں تیرا سلام بھی اپنی امت کو پہنچاؤں گا، اپنا سلام بھی دوں گا، تیرا پیغام بھی دوں گا۔ تو نے کیا کہا کہ جنت ان کا مقدر جو تیرے سچے غلام، جنت میں ان کے گھر مقدر جو تیرے سچے غلام
ساتھ میرے پیارے عیسیٰ کہتے ہو پلاٹ ان کے گھر کے آنگن صحن خالی پڑے ہیں، ان میں باغ وہاں سے لگا کے یہاں آئے، تو وہاں سے باغ کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور پتہ تو ہنو سارا ہی ہے، پتہ تو ہنو سارا ہی ہے، لیکن تسی چاہتے ہو میں بھی عرض کرا تو پھر یہ ہے گزارش کہ آپ کا محبوب غلام جس کا مقدر آپ کی غلامی کی وجہ سے رب نے جنت کا گھر جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے، اور رب یہ فرماتا ہے کہ آپ کا امتی جنت کے اس خالی آنگن و صحن میں اپنے نام کا باغیچہ لگائے، تو باغیچہ تو وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ پھل پھول پودے لگے ہوں، تو حضور اب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا، فرمائیے گا کہ آپ کا امتی دنیا میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ سبحان اللہ کہے گا، ہر سبحان اللہ کے بدلے اللہ اس کے خالی پلاٹ میں ایک پودا خود عطا فرمائے گا۔ اگے مرضی سجنا دی، اگے مرضی بھائی اپنی اپنی نصیب بھی ہے تے مرضی بھی ہے، کوئی انہوں خالی رکھے تے او دی مرضی تے یہ تو بھر کے جانا تے او دی مرضی۔ حضور اس دنیا میں رہتے ہوئے مولوی ہو یا پیر، امیر ہو یا غریب، ادھر سے وہ ہاں سے بچے سے شروع کرے، یہاں سے آئے ہمارے بھائی حاجی صاحب سے آئے، ادھر تک جائے وہ ہمارے قبلہ محترم بزرگ بھائی حاجی صاحب تک، سب سے پوچھو بھائی دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہیں گھر ملے؟ سارے کہیں کہ بابا جی ساری محنت ہی تاں پہ کرنے گھر مل جائے۔ استاد جی تے پوچھا جائے گھر دے وچ تنگ جی گھر ہویا کھلا، سب کہیں گے بابا جی سانو چاہیے دا کم از کم 10 مرلے تا ہوئے نا پنجا وچ گھر تے بھائی اگے او جی آگے کھلا سین ہونا چاہیے، ایک سائڈ پہ گھاس ہونا چاہیے، ایک سائڈ پہ باغ ہونا چاہیے، اس میں باغیچہ ہو۔ یہاں چاہتے ہو تو وہاں کی بھی فکر کرو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کی غلامی میں رب تمہیں وہاں بڑے بڑے گھر عطا فرمانے والا ہے، ان گھروں کا صحن خالی رکھا گیا، حالانکہ میرا رب بھر وہ بھی سکتا تھا مگر خالی اس لیے رکھا گیا تم سبحان اللہ یہاں کہو باغ وہاں لگ جائے۔ حالی بھی تسی ہولی جی سبحان اللہ تھوڑا ہون ویسے بھی بی بی اور دا دور دکانہ بھی ڈھہ گئی ہیں، سڑکہ بھی پٹی گئی ہیں، پتہ نہیں حالی ہونا کی وے جیڑا بھی آیا تھوڑی ساڑی خیر نہیں، بس اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو تے توکل کرو تے خیر تائیں ہونی ہے۔ یہ میرے وجود تو شروع ہو کے پورے ملک دے گلی بازار دے اندر نظام خدا بھی نافذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو جائے، اس تو علاوہ خیر والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا زندگی کا آغاز کرتے ہوئے یہ جو ہمیں علماء سناتے ہیں نا سبحان اللہ کہے تو جنت میں باغ لگتا ہے، وہ باغ کی اصل بنیادی اور ساری حدیث یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اور یہ حدیث بھی رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ساری حدیث کا سبب بھی آج والی رات میں سفر معراج مصطفیٰ بنا ہے۔ حضور میں عرض کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس پاک جنت میں، تو اب میرے محبوب پاک اب بولے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوا۔ یہ جو حضرت بیٹے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اس کا معنی ہے والنجم، واو بھی قسمی ہے اور نجم کا معنی ستارہ ہے، اور تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو اور آسمان سے زمین کی طرف نیچے تشریف لائے، اور میرے اور آپ کے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت معنی فرمایا اس ستارے سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے مجھے میرے محبوب مصطفیٰ کے سفر معراج کی قسم ہے، اور فرمایا مجھے میرے مصطفیٰ کے معراج پہ جانے کی بھی قسم ہے، واپس آنے کی بھی قسم ہے۔
اب کتنی برکت والا یہ سفر ہے جسے میرا رب قسموں کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اب فرمایا حضور بلند ہوئے ورفع بعدہم درجات، اتنے بلند ہوئے کہ جناب پہلا آسمان بھی نیچے، دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں نیچے، ساتویں سے اوپر جناب والا عرش اعظم بھی نیچے۔ بھائی کیوں؟ کہا جی اس سے اوپر مصطفیٰ کا جانا ہی مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے، جانا ہی مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرے گا، جانا ہی حقیقت مصطفیٰ کو واضح کرے گا، وگرنہ تو ورفع بعد ہم درجات کا معنی ہی نہیں نہ بنتا۔ کیوں؟ تلک الرسل فضلنا، فضیلت دی حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے تو چوتھے آسمان پہ بلند فرمایا، فضیلت دی میرے رب نے حضرت ادریس کو تو ساتوں آسمانوں سے بلند فرمایا۔ یا اللہ اب تو نے مصطفیٰ کو فضیلت کیا دی ہے؟ فرمایا میرا مصطفیٰ بلند ہوا تو زمین نیچے ہے، جناب والا مسجد حرام نیچے ہے، مسجد نبوی نیچے ہے، مکہ مدینہ نیچے ہے، مسجد بیت المقدس نیچے ہے، پہلا دوسرا تیسرا ساتوں آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، عرش اعظم نیچے ہے، فرشتے نیچے ہے، ساری کائنات نیچے ہے، بس ایک خدا اوپر ہے، باقی ساری خدائی سے معراج والا مصطفیٰ اوپر ہے۔ ورفع بعدہم درجات، فرمایا ہم نے اپنے مصطفیٰ کو یہ رتبہ دیا ہے، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو یہ کمال دیا ہے، اور اتنی عظمتوں والا کمال، اتنی عظمتوں والی شان ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلی، یہ جو آیت ہے نا، یہاں پر امام صاحب قبلہ نے، امام ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے خوبصورت جملے لکھے اور اہل سنت کے دلوں کی ٹھنڈک کو لکھا۔ فرماتے ہیں جب حضور زمین سے مسجد حرام سے یا حضرت بہانی کے گھر سے چلے، یہ سارا سفر ہوتے 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 جب عین عرش اعظم سے بلند ہونے لگے تو میرے رب کریم نے فرمایا کیف یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکیں، ٹھہر جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں رکا، میں نے عرض کیا میرے اللہ رکنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا میرے محبوب زمین سے لے کر سدرت عرش اعظم کے سائے تک چل کے تو آیا ہے، اب یہاں رک، اس لیے کہ اس سے آگے میں اپنی شان کے لائق چل کے تجھے لینے کے لیے خود آتا ہوں۔ میں نے بات سے نہیں کہا، میری طبیعت نہیں، نہ کوئی نیت بھی نہیں، نیت بھی صاف تھے، تعلیم بھی تھے، ہر معاملہ صاف ستھرا پیش کرنا۔ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اور یہ معنی کیا ہے، فرمایا میرے محبوب رکے عرش اعظم کے سائے تلے، اب رکے، حضور رکے تو عرض کیا میرے اللہ کیوں؟ فرمایا وہاں زمین سے چل کر میرے محبوب یہاں تک تو آیا ہے، اب یہاں تجھے آگے لینے، اور میں نے لفظ کیا کہے، رب اپنی شان کے لائق اتر کر تشریف لایا ہے۔ ثم دنا فتدلی، یہ جو دلہ ہے نا قرآن میں اور جگہ پہ آیا، فعدلا دلوا، سورۃ یوسف میں فعدلا دلوا، فرمایا یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں اتار دیا۔ یہ جو دلوا ہے اس کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اتر جانا۔ اب یہاں رب کریم فرماتا ہے ثم دنا، میرے محبوب قریب، فتدلی پھر رب اترا۔ اب میں نے کہا رب کا اترنا مولوی کی طرح کا نہیں ہے، رب کا اترنا فرشتوں کی طرح کا نہیں ہے، رب کا اترنا انبیاء اور ملائکہ کی طرح کا نہیں ہے، رب اپنی شان کے لائق اترا۔ مگر پھر کہوں کہ کس طرح اترا تو پھر جواب یہی آئے گا کہ یہ منظر، وہ کیفیت، وہ حالت کیسی تھی کہ جب رب اتر رہا تھا مصطفیٰ کو لینے کے لیے، تو اس سے اس کے علاوہ جملے نہیں ہیں کہ اس کیفیت کو مولوی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، پیر، امیر، غریب، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ نہیں بتا سکتا۔ اس کیفیت کو کہ خدا اتر رہا ہے،
یا تو اترنے والا خدا جانتا ہے یا آنکھوں سے دیکھنے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بولے تاجدار ختم نبوت۔ میں بائی پاس میرا ہوا بڑا پریشر، بائی پاس ابھی 4 سال ہوئے ہیں، تو میں اوڑی بول رہا کہ زور نال، تو میں بے ہوش ہویا کہ مویا۔ اوہ ہمیں تو حضور کے نام پہ موت چاہیے، اللہ دے بندے ہو، حضور کے نام پہ اور کیا چاہیے؟ دنیا میں کسی کو پتا ہے کہاں کیسے مر جائے، اس لیے میں زور سے بولتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں بندے بابا جی کدھر پھڑاکی نہ جاؤ، میں کہ پھڑکیے تے سونے جج نال تے پھڑکیے نا، پھڑکتا ہوں جے بھی جانا جس ویلے آ گئی، کلو نفس ذائقۃ الموت، مگر ہم کہتے ہیں موت جم جم آئے، پریشانی نہیں ہے، مگر بے حیائی کرتے ہوئے نہ آئے، بے غیرتی کرتے ہوئے نہ آئے، بے نمازی پن کی حالت میں نہ آئے، جھوٹ بولتے ہوئے نہ آئے، غیبت کرتے ہوئے نہ آئے، چغل خوری کرتے ہوئے نہ آئے، بدنگاہی کرتے ہوئے نہ آئے، کسی گناہ میں نہ آئے، موت جم جم آئے، عبادت خدا میں آئے، غلامی مصطفیٰ میں آئے، چاہے اڑے نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، میرے نزدیک تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور سنیے تمہیں بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اونچا بولو تاجدار ختم نبوت، زندہ باد کی ذرا چھال لائے، تاجدار ختم نبوت۔ ایتے ہاتھ کرو ذرا اونچے، پتر جی ہاتھ کرو اونچا، سونے ہو بڑے ماشاءاللہ سارے، تاجدار ختم نبوت، یہی حضور سے وفا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ، سوکھا جی لفظ ہے، بولو یا رسول لبیک لبیک لبیک۔ حجے بھی میرے بڑھے بندے دی کلے دی آواز پڑھ رہا تُسی کڑ ماشاءاللہ صحت مند جوان بندے ہو، سپیکر تو بغیر قابلہ کوئی نہیں پڑھنا، ان دی آواز الحمدللہ۔ اس واسطے کہ مولا علی دی اولاد بھی ہے، میں امان قوم دا بندہ، خیرت مند سدھا سدھا، تے باب خادم رضوی دا ہمارے رشتےدار بھی ہیں، سانو اس واسطے وٹ بھی چڑھدا، حضور دا نام آوے تے بندہ ڈھیلا پوے، بندہ نہیں، ایک باری پھر آنکھوں بلا لبیک اللہ اللہ۔ فرمایا میرے محبوب پاک حضرت ادریس سے بھی بلند عرش اعظم کے سائے تلے حضور کو روکا گیا، کیف یا محمد، حضور رکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب اب اس سے بعد بس 2 سے 3 منٹ، فرمایا میرے محبوب اس سے آگے رب کریم فرماتا ہے میں تجھے لینے آتا ہوں۔ ہائے 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 کیڑا چبڑ زبانے دا وہ مولوی تے او دے منن والا جیڑا کہندا انا بشر مثلکم، ہاتھ میرے بھی دو، آنکھیں میری بھی دو، پاؤں میرے بھی دو، ہم ہوئے نا نبی جیسے۔ وہ جلیا میرے مصطفیٰ سے برابری کرتا ہے، امام مظہری کو پڑھا ہوتا تجھے سمجھ آ جاتا، تجھے لینے کے لیے تیرا بیٹا نہ آئے، تجھے پوچھنے کے لیے تیرا بھائی نہ آئے، تجھے پوچھنے کے لیے محلے کا کوئی بندہ نہ آئے، برابری اس سے کرتا ہے جسے لینے کے لیے خود خدا اپنی شان کے لائے۔ میرے محبوب تشریف لے گئے اور آخر کی طرف بڑھتے ہوئے بعض یاروں کا یہ خیال ہوتا ہے، مولوی صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور گئے تو آسمان سخت، تُسی یہ سارے مولویاں دسے آبا آسمانوں کی موٹائی اتنی ہے کہ بندہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے 500 سال چلتا رہے، 500 سال چلتا رہے، اور حضور 500 سالوں کے چلنے کے بعد جا کے جب 500 سال کا سفر طے ہو جائے تو ایک آسمان کی موٹائی ختم ہونے کو نہ آئے تو 7 آسمان 7 پنجا، یہ تو انہوں سوکھا یاد ہونا نا پترو بھائیو، 7 پنجے 35، ہاں بڑا سوکھا جی حساب ہے، تو 7 بھائی 3500 سال لگے
صرف آسمانوں کی موٹائی کو کراس، تو آسمانوں کی اتنی موٹائی، یہ تھوڑی سی موٹائی، اس کو ہم نہ کاٹ سکے، قبلہ تو 500 سال کی موٹائی حضور ایک آسمان کی۔ یار لوگ کہتے ہیں حضور گزر جائیں، عقل نہیں منتی۔ میں نے کہا تجھے کہا کس نے ہے کہ عزت مصطفیٰ میں عقل کے گھوڑے دوڑا؟ عزت مصطفیٰ کی باری آئے عقل سے کام نہیں لیا جاتا، عظمت مصطفیٰ کی باری آئے تو عشق مصطفیٰ سے کام لیا جاتا ہے۔ عقل سے کام لے گا تو مر جائے گا، عشق سے کام لے گا تو تیرا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ حضور 500، لیکن پھر بھی اگر عقل سے ہی خیال آئے اور کام آئے تو پھر میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کون سے آسمان پہ ہیں؟ اونچا بول سکتے ہو؟ چوتھے۔ حضرت ادریس کون سے آسمان پہ ہیں؟ اچھا، حضرت فرما رہے ہیں واقعہ پورا واقعہ پہ 18,000 سال کا سفر ہے حاجی صاحب، ہوتے 18,000 سال نہیں تھا، 18 گھنٹے تو چاہیے دیر کے بلا۔ اللہ 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 پاک سلامت فرمائے بھائی صاحب کو، شکر الحمدللہ۔ یعنی بھائی صاحب محبت کے اظہار فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے بابا جی بس کرو، تو اڈا کی خیال ہے کرتے بس ہے۔ بھائی صاحب کی بھی محبت، آپ کی بھی، لیکن وقت بہرحال کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی دیر چلے، اور آپ کی محبتوں کا ساتھ ہے، محبتوں کا ساتھ پیار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت فرمائے، بولے سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آسمان کی موٹائی تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ؟ بیٹا جی قرآن کا فیصلہ ہے نا، برفع اللہ علیہ، چوتھے آسمان۔ تو 1 اور 2 3، چوتھا بعد میں آتا ہے کہ پہلے آتا ہے؟ تو 3 سے حضرت عیسیٰ گزر گئے علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 آسمانوں سے گزر جانا سارے مانتے ہیں۔ حضرت ادریس کہاں ہے علیہ السلام؟ جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ حضرت ادریس جنت میں 7 آسمان سے حضرت ادریس گزر کر گئے کہ کوئی نہ، تو بھائی ہم سیدھا سا عقیدہ بتاتے ہیں، بھائی اس کو جو کہتا ہے وہ جی کرۂ ناری بھی درمیان میں ہے، چاند اور سورج کا نظام بھی درمیان میں ہے، وہ جی حضرت بابا جی آسمان بھی درمیان میں ہے، اتنے موٹے آسمان، ان سے بندہ کیسے گزر سکتا ہے؟ میں نے کہا عقل کو چھوڑ اور قرآن و حدیث کا مسئلہ مان، اس کے مفتی کو آگے لا تو پھر مان۔ حضرت عیسیٰ 3 آسمانوں کو کراس فرما کر 4تھے آسمان پہ گئے، سب نے مان لیا کیونکہ قرآن سے مسئلہ آیا ہے۔ حضور حضرت ادریس 7 آسمانوں سے گزر کر جنت میں گئے، قرآن نے بتا دیا، ہم نے مان لیا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، مصطفیٰ خدا کے سامنے، خدا مصطفیٰ کے سامنے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اسے بھی مان نظر۔ اور اگر حضرت عیسیٰ 3 آسمانوں سے گزر جائیں، حضرت عیسیٰ کو کوئی آسمان مانے نہیں۔ میرے بیٹوں اور بھائیوں، حضرت ادریس 7 آسمان گزر جائیں تو شان عیسیٰ کی بھی بلند ہے، شان حضور قادری صاحب حضرت ادریس کی بھی بلند ہے، مگر خدا کی قسم وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کی شان والے مصطفیٰ کا رتبہ اور بلند ہے۔ پھر ماننا ہوگا اگر 3 آسمان حضرت عیسیٰ کو نہیں روک سکے، 7 آسمان حضرت ادریس کو نہیں روک سکے، تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا جانا بھی اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کا آنا بھی اعلیٰ ہے۔ اور سنیں حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ کو بابا جی کو شیر پوچھو سانو، لیکن بہت ساروں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ سیٹ ایسی ہے جب یہاں بندہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو سامنے والے پھر احترام کرتے ہوئے، یہ بھی مہربانی ہے، بہت پیاری، بہت محبت ہے۔ تو حضرت آدم پاک علیہ السلام کی قبر مبارک مینا شریف مسجد خیف یا مسجد خیف میں ہے، ایک قول کے مطابق جہاں حج ہوتا ہے۔ 2007 میں الحمدللہ 6-7 میں نے بھی حج اکبر اللہ نے عطا فرمایا اور اس مسجد میں نماز بھی پڑھی، قبر شریف تک بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا، لیکن بتایا کتابوں نے بھی، وہاں کے لوگوں نے بھی، حضرت آدم پاک کی قبر وہاں
تو حضرت آدم یہاں زمین پر قبر ہے، زمین پہ آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ مجھے بولو سارے جنتی ہو، اللہ کرے۔ یہ حضور عیسی صاحب قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ فرمایا ہے میرے آدم تو اور تیری بیوی تیری زوجہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو موجہ کرو، حیثو جتھے مرضی جے سیراں فرماؤ۔ تو حضرت آدم تھے جنت میں، اب کہاں ہیں؟ وہ بھی قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ۔ فرمایا آدم آپ بھی جاتے بیوی نو ملے زمین تے رہنا میں۔ تو حضرت آدم جنت میں، تو جنت 7 آسمانوں تو اتے تے آدم اتھو آئے ایتھے تے آسمانہ میں جو لنگ کے آئے کہ کوئی بائی پاس کراس کی طرح۔ تو آدم پاک کا شان وراء الورا ہے، پر ورفع بعدہم درجات کی شان والا تو فقط محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم پاک وہاں سے نیچے آئے، اور چلو حضرت آدم پاک علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تے اما حوا پاک نبیان کامل ولیہ، کامل ولیہ، انسانہ دی ماں، سارے انبیاء دی اماں، لیکن نبیہ نہیں۔ تو وہ بھی جنت سے حضور قبلہ زمین پر تشریف لائیں۔ آج جدہ مبارک میں اماں جی کی قبر انور ہے۔ اللہ پاک حضرت ابا آدم پاک، اماں حوا پاک کی قبروں پر بے حساب لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اونچا کو تو حضور اماں جی کی قبر بھی زمین پر، ابا جی چلو ابا جی تو نبی، منصب نبوت کا احترام، تو اماں حوا جی تو نبی نہیں۔ تو ولی جنت سے نیچے آئے، 7 آسمانوں سے گزر آئے۔ اللہ کے ولی کی پرواز کا عالم یہ ہے، پھر نبی کی پرواز کا اندازہ کرو، پھر نبیوں کے نبی کی پرواز کا اندازہ فرماؤ۔ قبلہ حاجی صاحب یہ نبیوں کے انبیاء، امام الانبیاء کی پرواز کا اندازہ۔ حضور حضرت حوا آسمانوں سے نیچے آئے، کوئی شے۔ تو اب ہم یہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں اجازت کے ساتھ، چونکہ یہ تفصیلاً واقعہ بہت زیادہ، میں نے اس میں سے چند باتیں برکت کے لیے عرض کی ہیں۔ عقائد کے پر میں زیادہ زور دینے کا عادی ہوں، اور میں نے آپ بھائیوں اور بیٹوں کو عقائد اور قرآن و سنت سے جو مسائل عرض کیے ان میں یہی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام سارے انبیاء سے زیادہ رتبے اور شان والے، اور اس طرح آپ تشریف لے گئے، رب کریم کی بارگاہ میں کرم فرما ہوئے، تو حضور کا جانا بھی صحیح ہے، حضور کا آنا بھی صحیح ہے۔ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ پاک تک علیہ السلام کا معراج اپنی جگہ شان والا، میرے مصطفیٰ کا معراج سب سے بلند حیثیت میں اپنی جگہ شان والا۔ آخری بات اور ضروری بات اور تقریر کا ماخذ اور نچوڑ کہ جب میرے رب کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے محبوب پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، رسول پاک نے اپنے اللہ کریم جل جلالہ سے گلاں کیتیاں۔ انہاں گلاں میں جو ایک گل اے ہوئی با میرا سونیا اپنی امت دے مسلمانوں نو آکھنا با 5 ویلے دی نماز پڑھنی۔ دیکھے جے نا آئی صاحب سبحان اللہ کیڑی تھوڑی ہوئی، آئے یہی اصل کلام ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ فضائل میں تو سبحان اللہ، یعنی مسجد بنانی ہو نا حضور، میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں لاکھ روپیہ دے دیو جی نماز پڑھنے کے لیے، آنے مولوی جی رکھیا ہویا
تے اے بزرگ میرے جائے تے بابے بھائی ہے نا ابا جی نماز پڑھا ہوں دین پترو نماز سارے ہیں حضور کی غلامی ہے نا تو میرے آقا کریم سے محبت ہے تو بھی ہم سب بیٹھے ہیں نا تو ان المحب لمن یحب مطیع فرمایا اصل حبدار وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی غلامی اختیار کرے اور اتباع کرے۔ رب کریم نے اپنے محبوب پاک سے کلام فرمایا تو فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتانا 50 نمازیں پڑھے۔ اب حضرت صاحب نے فرمایا قبلہ سیالوی صاحب نے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ مشکات میں اشیاء علامات میں مرکات میں حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ کہ بھائی میرے اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی سونی صورت میں دکھایا، پھر نمازیں 50 فرض فرمائیں۔ اب حضور تشریف لائے تو بخاری مسلم ساری کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ تہاڈی امت تھوڑی کمزور ہے، میں پہلے بھی آزمایا تے تھوڑا پھر جاؤ۔ اب کہا جی 5 رہ گئی ثواب 50 کا۔ آئے پھر بھی امتی نہ پڑھ سکے، پھر کیا ہے؟ ہاں پھر کیا مقصد ہے زندگی کا؟ حضور کی غلامی یہی ہے۔ معراج، عروج، فضائل، کمالات بھی بیان فرماؤ، اور حضرت نے یہ بھی کمال ارشاد فرمایا، وہ جو منیات اور منکرات کا معاملہ بیان فرمایا۔ سردی کے موسم میں اگر ٹھنڈے پانی کسی موقع پر ٹھنڈا پانی بھی ہو جائے نا تو مسجد میں نائب ہو یا کوئی کمیٹی والے نیکی کریں یا امام صاحب اور موقع پہ گیزر چلانا بھول جائیں تو مولوی صاحب نے کچھ نہ کیا کرو، خیر صلاح ٹھنڈے نہ وضو کر لئیے۔ تو معراج شریف کی رات میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر اس طرف توجہ، اصل بات تو ہے عمل سے، اگر عمل نہیں ہے تو پھر معاملہ کوئی نہیں ہے۔ فضیلت، ثواب، برکت پھر بھی ہے، حضور کا ذکر تو ہے ہی برکتوں والا، اللہ کی عظمت و شان کا اظہار ہے ہی برکتوں والا، پر کمال برکت تب نصیب ہوگی جب فضائل، فضیلت، رتبہ، مقام بھی سنا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اب میرے آقا کریم کو 50 نمازیں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ پاک علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو علماء نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ ہی ہو سکتا، اچھا سب سے پہلے تو ہو سکتا تھا کہ بلا کہ میرا رب اللہ پاک کے تو سب علم نے تھا کہ آخر 50 دینی ہے تو 5 رکھنی ہے، 50 دیئے ہی کیوں؟ فرمایا اصل میں میرا اللہ اپنے ہر نبی کے دل کی آرزو کو پورا ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا چونکہ میرے پیارے موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا تھا لن ترانی، اے میرے موسیٰ میں تو دکھانے کے لیے اپنے جلوے عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں، مگر تیری آنکھ میں یہ قدرت، طاقت، ہمت نہیں کہ تو مجھے میرا جہ جلال اور کمال دیکھے۔ تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صائقا، رب کریم نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، وہی سارا سرما بن کے رہ گیا۔ لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا ہو، ہمارا عقیدہ ہے نا خلوص دل سے صحیح سنی العقیدہ مسلمان دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابا اماں اولاد کے حق میں دعا مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کا ولی دعا مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے محبوب کا صحابی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی میں سے کوئی صحابی بھی دعا مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ پنجتن پاک کے افراد نفوس قدسیہ میں سے کوئی ایک فرد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرا رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پاک نے جو دعا مانگی، التجا کی، تو کیا سمجھتے ہو میرا رب رد فرماتا ہے؟ نہیں، رد نہیں ہوتی، مگر اسے پورا کرنے کا انداز جدا ہے، اور وہ انداز بھی آج کی رات میں ہے کہ 50 فرض کر کے فرمائے میرے محبوب جائیے، واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کیا، 9 مرتبہ حضور واپس تشریف لے گئے، ایک روایت میں 5 مرتبہ واپس تشریف لے گئے۔ حضور ہر بار واپس
واپس گئے، آخر میں 5 کہا یہ آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا آپ نے اے میرے پیارے موسیٰ ویر اور بھائی، یا یوں کہہ لیں میرے رب کریم نے فرمایا اے میرے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اے میرے موسیٰ میں نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف تو کوہ طور پہ عطا فرمایا نا، میرے کلام کی لذت ہے تو تو نے حاصل کر لیا، تو نے کہا تھا دیکھنا چاہتا ہوں تو تیری آنکھیں زہری مجھے نہ دیکھ سکی، اب میرے نظارے کا مظہر آ رہا ہے، میری زیارت کا حسن و جمال کا مظہر اتم تشریف لا رہا ہے، جتنی بار تو میرے مصطفیٰ کو دیکھے گا سمجھ لے تو نے مجھ خدا کو دیکھا ہے۔ فرمایا رب کریم نے حضرت موسیٰ پاک علیہ السلام کی دل کی آرزو کو پورا فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور پاک علیہ السلام کو 9 مرتبہ بھیجا، 9 مرتبہ حضور واپس تشریف لے، حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کی خوبصورت صورت کو دیکھا ہے۔ عرض کی حضور ہم رب کو دیکھنا چاہیں، جامع ترمذی ہے، ہم رب کو دیکھنا چاہیں، فرمایا مر آنی فقد رأى الحق۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسا سچا عقیدہ ہے؟ میں نے کوئی بات اپنی تو نہیں کہی نا بھائیوں سے، قرآن ہے، حدیث ہے، ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف اتنی بڑی کتاب ہے نا، حدیث کی بخاری مسلم کے بعد امام شمس الدین ذہبی الکبائر ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا حضرت، اور یہ وہابی دیوبندی بریلوی سب کے نزدیک حدیث کی جہاں ائمہ اور حدیث کے جو ائمہ کرام ہیں ان کی شخصیات اور ذوات کی پہچان کہ فلاں کس مقام پر ہے، یہ حدیث کی فلاں کتاب کا رتبہ کتنا بلند ہے، حضور یہ امام صاحب امام ذہبی نے لکھا، فرماتے ہیں جامع ترمذی اتنی عظیم کتاب ہے جس میں یہ حدیث آئی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے میرے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث کی اس کتاب میں آئی ہے جس میں امام ذہبی فرماتے ہیں البیت الذی فیہ الجامع یعنی ترمذی فَكَأَنَّمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں جس گھر میں البیت، جس گھر میں فی موجود ہو جامع ترمذیہ، جامع ترمذی جس گھر میں موجود ہو وہ گھر اور اس گھر والے اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ فَكَأَنَّمَا رسول اللہ، فرمایا جس گھر میں حدیث کی کتاب جامع ترمذی ہو اس گھر والے یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں خود مصطفیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کن کے گھر میں، موبائل تو سب کے گھر میں ہوگا، ڈائجسٹ اور ناول اور پتریں کتنی ساری کتابیں انگریزی کی، سیاست کی، سائنس کی، یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، سکولوں کی ہوں گی، پر خدا کی قسم قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں جامع ترمذی ہو۔ چلو یارا اس تو پیچھے آ جاؤ، کم از کم کوئی 40 حدیثوں کا مجموعہ ہی گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ، یہ بھی حدیث شریف ہے، فرمایا جس نے 40 حدیثیں یاد کی نا قیامت کے دن اسے مصطفیٰ اپنی شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، معراج شریف کے جلسے میں تشریف لانے بعد میں نے روایتی انداز میں کچھ نہیں عرض کیا نا، وہ لائن سے چلے اور وہاں تک لے، میں نے آپ کو ماخذ اصل عرض کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے، اور فرماتے ہیں البیت الذی جامع فی یعنی ترمذیہ فَكَأَنَّمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم۔ اللہ اللہ، یہ تو الفاظ اخیر ہے، فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جس گھر میں جامع ترمذی ہو اور وہ اس کو پڑھے، بار بار پڑھے، عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر پڑھے، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو کر پڑھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہیں پر اگر اسے حدیث سمجھ نہ آئے
یہ بھی بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے نا، حدیث ہم پڑھتے اور ہیں، اس کا معنی اور ہوتا ہے تو ہم لیتے ہیں نا۔ یہ جو خاص کر حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کو لے کر مرزا بڑا کودتا ہے جی حضور نے فرمایا باغی قتل کریں گے، تو یہ دیکھو نا جی باغی تو وہ حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے تو جھل چھاڑے جاتے ہیں۔ اب باغیہ کے کتنے معنی ہیں، کتنے اس کے ماخذ ہے، کتنے اس کی شرح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عالم دین کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ اردو والی کتاب پڑھ کے بندے کو سمجھ آ گیا ہوتا تو پھر سارا جہان ہی محدث اعظم پاکستان بن گیا ہوتا، لیکن محدث اعظم یا فقیہ اعظم بننا آسان نہیں ہے۔ اس لحاظ سے خود نہ کوئی فیصلہ یا فتویٰ دیا جائے، ہاں برکت کے لیے حدیث پڑھتے جائیں، یہاں نہ سمجھ آئے تو عالم دین سے رابطہ کریں، صحیح عالم دین حق اہل سنت سے رابطہ کریں، اور وہ پھر آپ کو حدیث سمجھائیں گے۔ اور پھر اگر مزہ اندر سے محبت مصطفیٰ میں بندہ گم ہو جائے نا، صوفی باصفا ہو جائے نا، توبۃ نصوحا کا حامل ہو جائے نا، تمام برائیاں بے حیائیوں سے بچنے کا عادی اور اندر سے شوق پیدا ہو جائے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کی راہ پہ چل پڑے نا۔ حضور تو پھر جامع ترمذی پڑھے، عبادت خدا کی سمجھ کے پڑھے، عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر پڑھے۔ اب امام ذہبی فرماتے ہیں کہیں اسے سمجھ نہ آئی تو مولوی سمجھانے والا بھی نہ ملا، کوئی بتانے والا بھی نہ ملا، تو پریشان نہ ہو، یتکلم، یہ بھی ممکن ہے کہ تیری آنکھ بند ہو، حدیث سمجھانے کے لیے معراج والا خود تشریف لے آئے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا